تو آپ نے اتنا چلایا صحابہ کو سفر میں کہ سارا دن چلایا، ساری رات چلایا، پھر اگلے دن پورا چلایا، پھر پوری رات چلایا، تیسرے دن دوپہر کو جا کے اجازت ملی آرام کرنے کی۔ اتنا لمبا سفر کبھی نہیں ہوا کہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو ان کو تھکانا ہے تاکہ جب یہ تھکے تو آرام کریں، اور ایک انہیں چلانا ہے تاکہ ان دو کے درمیان، کیونکہ ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، کہ ان کی اونٹوں کی کو چلاؤ تاکہ دو بھی آپس سے بات نہ کر سکیں کہ کون عزت والے کون ذلت والے، کس نے کس کو کیا کہا، کچھ نہیں۔ صحابہ کے ذہن کو اس منافق کی بات سے ہٹانے کے لیے اور صحابہ کے ذہن کو منافق کی بات سے مشغول کرنے کے لیے اتنا چلایا۔ اتنا چلنا ثابت نہیں ہے کہیں سیرت میں۔ صحابہ سفر بھی کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، پڑاؤ بھی کرتے تھے۔ یہ ہے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اخلاص اور استخلاص۔ اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو اور کام کے ہو کر رہو بس۔ ہمیں عزت کی باتوں کو مطلب نہیں ہے، اپنے کام سے کام ہے کہ اپنے کام سے کام ہے کہ کام ہے۔ اللہ نے اللہ نے ایک امانت دی ہے، اس امانت کی حفاظت حضرت فرماتے تھے اس کام کی حفاظت اپنے گھر کی جوان لڑکیوں سے زیادہ کرو۔ یہ کام پر حرف نہ ہے، کام کی حفاظت کرو، گھر کی جوان لڑکیوں سے زیادہ کام کی حفاظت کرو، اور رہا آگے بڑھنا کہ اس کام میں آگے بڑھنا تو اس راستے میں ایسا ہے جیسا پرندے کا ترقی کرنا اوپر، کہ پرندہ فضا میں آگے بڑھتا ہے اپنے پروں پر۔ جی ہاں، ہجرت اور نصرت یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ کیوں بھائی، اب فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا دیتا ہے کہ بھائی مجھ سے اڑا جا رہا تو ذرا سہارا لگا دے؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ سہارا چاہتے ہیں، بھائی ان کو سہارا دو، ان کو سہارا دو، ان کو سہارا دے، سپورٹ کرو۔ کیا سپورٹ کرو؟ کہ دنیا کا کام نہیں یہ سپورٹ سے چلے، کہ یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت پر چلے گا، ہر ایک اپنے آپ کو قبول کروائے اللہ کے یہاں۔ جی ہاں، یہاں سپورٹ کسی کو نہیں ہوتی۔ جی ہاں، لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، جو چاہے پیچھے ہٹے، جو چاہے آگے بڑھے۔ جی ہاں، کھلا ہوا راستہ ہے، سب بات ہے، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ہجرت اور نصرت ہر آدمی کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی نقل و حرکت میں، اللہ کے دین کی نصرت میں اپنے آپ کو خود مشغول رکھے۔ یہ ترقی ہے، یہ نہیں کوئی آگے بڑھائے گا تو بڑھ جائیں گے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سہاروں سے جو آگے بڑھتے ہیں وہ جنازے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دوسری بات ہے، سہارے کن کو چاہیے؟ سہارے ہمیشہ جنازوں کو ملتے ہیں۔ جی ہاں، کندھوں پر، حدیث میں ہے، اور جو جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ۔ کیوں؟ کہ بھائی خود تو چل نہیں سکتا۔ جی ہاں، اس لیے سہارا نہیں۔ کوئی کسی کا سہارا لے کر آگے جاوے تو کیا آگے جاوے گا؟ صاف بات ہے۔ صحابہ کے قصے پڑھا کر ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے معاملہ تمہارے اللہ کے درمیان ہے، میرے تمہارے درمیان نہیں ہے۔ میں مولانا شاہ کی بات کہہ رہا ہوں، سب کو مل کر چلنا ہے اور سب کو لے کر چلنا ہے۔ یہ دیکھو، سب کو لے کر چلنا ہے، انہیں بھی چھوڑو، انہیں بھی چھوڑو، انہیں بھی چھوڑو، نہیں چھوڑنا کسی کو نہیں ہے۔ ایک مشورہ ہے، ایک کام ہے، ایک امت ہے۔ ہم نے تو کوئی گرو بنانا سوچا ہی نہیں ہے، یا ایک گرو بھی ہو جاوے، ایک گرو بھی ہو جاوے، یہ بھی کام کر رہے، یہ بھی کام کر رہے، کچھ نہیں۔ ایک امت ہے، ایک کام ہے، اجتماعیت ہی اصل ہے۔ خدا نہ کرے کچھ لوگ کفر پر مجتمع ہو جائیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی چاہیے، لیکن جہاں تک حق ہے کہ وہاں تک تو مسلمانوں کے اندر دو طبقے ہو ہی نہیں سکتے۔ تردید جو ہوتی ہے کفر کی ہوتی ہے، حق کی تردید نہیں ہوتی کہ ہو کہ آپ حق پر نہیں، ہو کہ آپ حق پر نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تردید تو کفر کی ہوتی ہے نا، حق کی تو تردید نہیں ہوتی۔
کہ حق کو رد کیا جائے. حق کی تردید نہیں ہوتی, کفر کی تردید ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں, اور جو مذاکرہ عرض کیا ہے, جو باتیں عرض کی ہیں, یہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. یہ کہ یہ معلومات کے لیے نہیں ہے بیانات کہ بیٹھے یہ معلومات میں یہ بھی آیا, یہ بھی ہے نہیں, کچھ نہیں. یہ اس کا ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے, اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ کام اپنے مزاج کے ساتھ چلے گا. اس کا مزاج سنت پر ہے, اتباع سنت پر. کہ کام اتباع سنت پر ہے, کہ ہم سنت کے تابع ہیں. کام کہ سنت یہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اور اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. یکسو رہو کام میں, ادھر ادھر کی باتوں میں کدھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ, آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے صحابہ میں منافقین کوئی بات پھیلا دیا کرتے تھے تو آپ اپنے صحابہ کو کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے بغیر کام ہوئے ہوئے, کہ ابھی کوئی کام نہیں ہے, کیا کریں, آؤ بیٹھ کے باتیں کر لیں. اس وقت گشت بھی نہیں ہے, تعلیم بھی نہیں ہے, مشورہ بھی نہیں ہے, آؤ بیٹھ کے باتیں کریں. نہیں, منافقین کے ایک منافق نے کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. مدینہ مرکز ہے, مدینہ مرکز اسلام ہے, کہ ہم نکال دیں گے عزت والے ذلت والوں کو. تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے, کون عزت والے, کون ذلت والے, کون کسی نکالیں گے, ہم دیکھ لیں گے. ہاں,